الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 تلاوت کی. اللہ رب العزت اس آیت میں اسلامی مملکت کے 4 بنیادی اصول ذکر فرما رہے ہیں. یعنی اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی بھی اسلامی مملکت میں یہ 4 بنیادی اصول نافذ ہیں تو سمجھو وہ واقعی اسلامی مملکت ہے. باقی تقاضے بات کے ہیں. اسلامی مملکت کے کتنے اصول ہیں؟ 4. وہ قرآن سے ثابت ہے. سورۃ الحج کی آیت نمبر 41. میں آیت کا ترجمہ کروں گا، غور کیجئے گا. اللہ فرماتے الذین ان مکناہم فی الارض. الذین وہ لوگ ان مکناہم فی الارض کہ اگر ہم انہیں اقتدار دے دیں زمین میں، اقاموا الصلاۃ وہ نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کریں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اچھائی کا حکم دیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے تمام کاموں کا انجام. اب آیت پر غور کیجئے گا.
اللہ فرماتے ہیں اسلامی مملکت کے لیے یہ 4 بنیادی اصول ہیں۔ اب اسلامی مملکت کس کو کہتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے۔ زمین کا وہ حصہ، زمین کا وہ ٹکڑا جہاں اسلامی قوانین نافذ ہوں اور ان اسلامی قوانین کے ماتحت مسلمان زندگی بسر کر رہے ہوں، اس کو اسلامی مملکت کہا جاتا ہے۔ سمجھ آئے کہ زمین کا وہ ٹکڑا، وہ حصہ جہاں اسلامی قوانین نافذ ہوں اور لوگ ان اسلامی قوانین کے تحت اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسلامی مملکت۔ اور یاد رکھیے گا اسلامی مملکت میں اقتدار انسان کا نہیں ہوتا، اقتدار اللہ کا ہوتا ہے۔ انسان صرف اللہ کے احکام کو نافذ کرتا ہے۔ آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ اسلامی مملکت میں انسان اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ اور آیت پر غور کریں نا، الذین ان مکناہم، مکننا جمع کا صیغہ ہے متکلم کا، مکننا ہم اقتدار دے دیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ ہم اقتدار نہیں، ہم اقتدار دے دیں۔ مکننا ہم ضمیر مفعول بنے گی، اگر ہم انہیں اقتدار دے دیں۔ کیا کہا؟ اگر ہم انہیں اقتدار دے دیں تو ذرا سوچیں، اللہ کہتے ہیں اگر ہم انہیں اقتدار دے دیں، مطلب یہ ہوا کہ اگر اقتدار ملے تو حقیقت میں اس کا مالک کون؟ اللہ۔ ہاں، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اسلامی مملکت میں اقتدار کس کا ہے؟ اللہ۔ اور انسان کیا ہے؟ صرف خلیفہ۔ اچھا، اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، اگر زمین کے کسی ٹکڑے پر اس زمین کے ٹکڑے کا نام اسلامی رکھ دیا، کیا رکھ دیا؟ لیکن قانون ایک بھی اسلامی نہیں، تو کیا اس زمین کے ٹکڑے کو اسلامی مملکت کہیں گے؟ ہاں، آپ نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہے کہ اگر زمین کا وہ ٹکڑا اسلامی قوانین سے خالی ہے، وہ اسلامی مملکت نہیں ہے، چاہے اس کے ساتھ کتنے ہی اسلامی نام لگ جائیں۔ یا اللہ اقتدار تو نے دے دیا، اب ہم کریں کیا؟ اللہ نے کہا 4 کام کرو۔ سب سے پہلے کتنے کام کرو؟ نمبر 1، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم۔ کیا کرو؟ ایسا نظام بناؤ کہ لوگ نماز کے وقت خرید و فروخت مت کریں بلکہ مسجدوں کی طرف جائیں۔ یہاں تو حکمرانوں کو خود نماز پڑھنا نہیں آتی، نظام کیا قائم کریں؟ غور کریں ذرا بات پر۔ اللہ نے کہا نماز قائم کریں۔ صدق دل سے بتائیے گا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، کیا اس پہلی چیز پر ہمارے پاکستان میں عمل ہے؟ نمازوں کے وقت مسجد میں کتنے لوگ ہوتے ہیں اور بازار میں کتنے ہوتے ہیں؟ تو جنہیں اقتدار ملا ان کا پہلا کام کیا تھا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اللہ جنہیں اقتدار دے دیں اور وہ اقتدار ملنے کے بعد نماز کو قائم نہ کریں، اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے کہ نہیں؟ آیت پر غور کریں، میں قرآن سمجھا رہا ہوں، ادھر ادھر کی بات نہیں۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی۔ دوسرا کام وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، کیا کرنا؟ زکات۔ ایسا نظام بناؤ، کیا بناؤ؟ ایسا نظام بناؤ
کہ لوگ زکاتیں روکیں نا، زکاتیں ادا کریں، زکاتیں نکالیں، زکاتیں دیں، ہیلے بہانے مت کریں جی۔ اور ہمارے ہاں تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کے وقت ہر آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے کیسے دوں، یہ تو میرا بجٹ کم ہو جائے گا۔ اب اسلامی مملکت میں زکوٰۃ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے تو آپ اس کو کیسے اسلامی مملکت کہیں گے؟ بتائیں مجھے۔ قرآن اس کو نہیں مان رہا۔ پہلا کام ہوا نماز، دوسرا تیسرا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اچھائی کا حکم دے۔ کس کا حکم دے؟ نیکی کے کاموں کا حکم دے، وہ کام کریں جس میں لوگوں کی خیر ہو، لوگوں کے لیے بھلائی ہو، لوگوں کی اچھائی ہو، جس کام سے لوگ سکھ میں رہیں وہ کام کریں۔ ہمارے دیش میں امر بالمعروف ہے یہاں پہ، اور کریں نا۔ چوتھا کام وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، برائی سے روکیں۔ کس سے روکیں؟ برائی سے۔ جھوٹ مت بولیں، فراڈ مت کریں، رشوت مت لیں، سود مت کھائیں، کرپشن مت کریں، لوگوں کے حق مت کھائیں۔ اس چیز کی ترغیب دے لوگوں کو، اس چیز کی تعلیم دے لوگوں کو۔ تو یہ چار کام اگر اسلامی مملکت میں شروع ہی میں نافذ ہو جائیں، باقیہ جتنے کام ہیں، محکمے بنانا، ادارے بنانا، وہ سب بنتے جائیں گے اگر یہ بنیاد ان چار کاموں میں مضبوط ہو۔ اگر یہ چار کام نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں۔ اب دیکھ رہے نا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک چوری کو روکنے کے لیے ہم 5 محکمے بنا دیتے ہیں۔ کتنے محکمے؟ 5۔ کس کو روک رہے ہیں جی؟ چوری کو۔ کیوں ایسا؟ کیوں کہ ایک محکمے سے آپ چوری کو کیوں نہیں روک پا رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی بنیاد میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو اسلامی مملکت کے لیے ضروری ہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، کوئی ایسی مملکت ہے بھی کہ جہاں یہ چاروں چیزیں تھیں؟ جی، وہ میں اب اس کی تشریح اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں۔ اگر آپ یہ پوچھیں کہ مولانا زمین کا وہ کوئی خطہ تھا کہ جہاں اسلامی مملکت حقیقی معنی میں نافذ تھی، تو میں کہوں گا ہاں، زمین کا ٹکڑا، زمین کا ایک حصہ تھا جہاں حقیقت میں اسلامی نظام نافذ تھا۔ اس اسلامی ریاست اور اس اسلامی مملکت کے حاکم محمد الرسول اللہ تھے، اور اس مملکت کو ان کے ساتھ آگے چڑھانے والے ان کے شاگرد محمد الرسول اللہ کے صحابہ۔ یہ چاروں کام کیے مدینے کی ریاست میں، نماز بھی قائم کی، زکوٰۃ بھی دی، اچھائی کا حکم بھی دیا، برائی سے بھی روکا۔ جی، چاروں کام کیے۔ کتنے کیے؟ چاروں کام۔ باقاعدہ مسجد نبوی میں باقاعدہ ہم وقت ہر وقت ایک ایسی جماعت موجود رہتی تھی کہ جو بھی قافلہ، جو بھی جماعت باہر سے آتی مسلمان ہونے کے لیے یا اسلام سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، وہ جماعت ہمیشہ مسجد نبوی میں رہتی کہ جو ہر آنے والی نئی جماعت کو دین سکھایا کرتی۔ آج یہ نظام ہے، بولیے، ہمارے یہاں یہ نظام نہیں ہے۔ بات کو یاد رکھیے گا، اور ایک بات یاد رکھیے گا، میں رات کو مولانا یوسف کاندرجی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت جی کو پڑھ رہا تھا۔ حضرت جی نے بڑی عجیب بات لکھی۔ حضرت جی فرماتے ہیں
کہ اجتماعی خرابی اگر آ جائے، کیا کہا؟ اجتماعی خرابی اگر آ جائے تو یہ خرابی اللہ والوں کے رات کو رو رو کر دعائیں کرنے سے بھی ختم نہیں ہوتی۔ جب تک اس اجتماعی غلطی کو من حیث القوم ختم کرنے کی محنت نہیں کی جائے گی، دعاؤں سے وہ غلطی ختم نہیں۔ میرے محترم دوستو، بات کو اچھی طرح سمجھیے گا، پوری طرح، کہ ہم بات کر رہے ہیں اسلامی مملکت کی۔ 14 اگست سن 1947 ہم نے بھی ایک وطن حاصل کیا۔ کس نام پہ؟ ہمارا نعرہ لا الہ الا اللہ تھا نا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان بنے 77-78 سال ہو گئے، لا الہ الا اللہ کا نظام یہاں نافذ ہوا۔ جس مقصد کے لیے میں نے دیش حاصل کیا، اگر وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو آپ مجھے بتائیں میں کیسے اس دیش کو اسلامی مملکت کہہ سکتا ہوں؟ یاد رکھیے 14 اگست سن 1947 کو پاکستان کا یہ خطہ ایک نعمت کی صورت میں اللہ نے ہمیں دیا۔ کس صورت میں دیا؟ نعمت کی۔ اور ہمارا مقصد، آپ تحریک آزادی پاکستان اٹھا کے دیکھ لیں، میں تو کتابیں بھری پڑی ہیں کہ صرف مقصد کیا تھا جی؟ کہ ایک ایسا ملک ہم حاصل کریں جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی شریعت پر، اپنے عقیدے پر اور اپنے عبادات پر عمل پیرا ہو سکے۔ اس کے لیے ہم نے یہ دیش حاصل کیا تھا، یہی مقصد تھا اور کوئی مقصد نہیں۔ یاد رکھیے گا اس بات، یہ پاکستان زمین کا ٹکڑا لینے کے لیے حاصل نہیں ہوا تھا۔ یہ کس لیے حاصل ہوا تھا؟ کہ اس خطے پر لا الہ الا اللہ کا نظام قائم۔ اور پھر ہمیں چاہیے تھا کہ جب یہ ٹکڑا ہمیں مل گیا تھا تو ہم سورہ حج کی آیت نمبر 41 کا نفاذ یہاں کریں۔ وہ نفاذ یہاں پر نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ہم آج کہنے کو آزاد ہے لیکن حقیقی معنی میں ہم آزاد نہیں ہے۔ ہماری سوچ بھی غلاموں والی ہے، ہماری فکر بھی غلامی والی ہے، اور ناراض مت ہوئیے گا، ہماری چال ڈھال، رہن سہن، طور طریقے، تہذیب، وہ سب ویسٹ مغرب والوں کا ہے، جس سے صاف غلامیت ظاہر ہو۔ کیا یہ پاکستان ایسے آزاد ہوا؟ آج اگر 14 اگست کے موقع پر جو گند پاکستان میں مچتا ہے، ہم اس کو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ کیا اس گند مچانے کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی تھی؟ لاکھوں لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، ماں باپ نے اپنی اولاد قربان کر دی، ماں بہنوں نے اپنی عزتیں لٹا دی، ایمان کو نہیں بیچا، قافلوں کے قافلے لٹتے رہے، خون کی ندیاں بہہ پڑی، اور پھر جا کر اللہ نے یہ خطہ ہمیں عطا کیا۔ آج اسی دن کی مناسبت سے میں اور آپ جب اس کو یاد کرتے ہیں، کس طرح یاد کرتے ہیں؟ جھنڈیاں لگا دی جی، رنگ برنگی، اور بڑے بڑے باجے لے لیے، اور کوئی پوں کر کے ادھر جا رہا ہے، کوئی پاں کر کے ادھر جا رہا ہے، کسی نے موٹر سائیکل کے سلنسر بھی اتار دیے۔ او بابا، اس لیے پاکستان آزاد ہوا؟ ذرا سوچیے اس بات کو ایک منٹ کے لیے۔ کیا یہ خطہ اس لیے آزاد ہوا تھا کہ یہ کچھ ہوگا یہاں پہ؟ اور پھر 14 اگست کے دن جو فحاشی عریانی ہوتی ہے، ہم اس کو بھی لفظوں میں بیان نہیں کرتے۔ غور کیجیے گا اس بات کو۔ آپ میں سے شاید کسی نے شہاب نامہ پڑھا ہو قدرت اللہ شہاب کا۔ قدرت اللہ شہاب اپنے شہاب نامے میں ایک واقعہ لکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جنگ میں ڈی سی تھا۔ کہاں پہ؟ جنگ میں۔
تو میں نے وہاں اعلان کیا ہوا تھا کہ ہر شہری آ کر مجھ سے مل سکتا ہے اور اپنی شکایات میرے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ تو ایک دن ایک بوڑھا آیا اور آ کر اس نے مجھے سلام کیا اور کہا میں بس آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، میرا کوئی آپ سے کام نہیں ہے، میں نے سنا ہے کہ ڈی سی صاحب آئے ہیں ہمارے علاقے میں، کھلی کچہری لگاتے ہیں۔ میں نے کہا میں اس نیک شخص کو دیکھ لوں، آپ کا تعلق بھی جموں سے ہے، میرا تعلق بھی جموں سے ہے، بس آپ کی زیارت کرنے آیا تھا، یہی میرا مقصد، بس اور کچھ نہیں۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں میں نے ان سے کہا بابا جی میرے پاس بیٹھے ہیں، آپ بھی جموں سے، میں بھی جموں سے، آپ کا تعلق جموں سے ہے، اس کا مطلب آپ ہجرت کر کے آئے ہیں، کیا کر کے آئے ہیں؟ تو ذرا اپنا واقعہ تو سنائیں، آپ نے ہجرت کیسے کی؟ قدرت اللہ شہاب لکھتا ہے اس بابا جی نے آہ بھری اور آہ بھرنے کے بعد کہا بیٹا ہمارے جموں میں ایک راجا تھا، وہ روز آواز لگاتا تھا کہ فلاں وقت میں تمام لوگ بوڑھے بچے جوان مرد عورت فلاں پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں، وہاں گاڑی آئے گی اور وہ گاڑی انہیں لے کر پاکستان کے شہر لاہور میں پہنچے گی۔ تو سارے بوڑھے مرد جوان عورتیں سب وہاں جمع ہو جاتے اور اس گاڑی میں بیٹھتے، لیکن بیچ راستے میں اس گاڑی کو ہندو اور سکھ اور چند اور قوم کے بدبخت لوٹ لیتے اور سامان بھی ان کا لے لیتے، اور جو عورتیں ہوتی جمع ان کی عزتیں بھی لوٹ لیتے۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ اس بوڑھے نے کہا میری 3 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ ایک 16 سال کی، ایک 12 سال کی اور ایک 8 سال کی۔ میں نے سوچا یہاں رہوں تو بھی میری بچیوں کی عزت محفوظ نہیں، یہاں سے اس گاڑی میں بیٹھ کر پاکستان جاؤں تو بھی عزت محفوظ نہیں، کیونکہ ایک باپ کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اولاد کی، اس کی بچی کی عزت تار تار ہو۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے صبح اپنی 3 بچیوں کو بلایا اور بلا کر کہا بیٹا اسلام قربانیوں سے پھیلا ہے۔ کس سے پھیلا ہے؟ قربانیوں سے پھیلا ہے۔ حضرت اسماعیل نے بھی اللہ کی راہ میں اپنی قربانی پیش کی تھی، اللہ نے ان کو بڑا اجر بڑا صلہ عطا کیا تھا۔ میں بھی آج سنت ابراہیمی پر عمل کر کے تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں وہ بوڑھا کہتا ہے جناب میں نے اپنے گھر کے صحن میں پہلے اپنی چھوٹی بیٹی کو لٹا کر اس کے گلے پر چھری چلائی، پھر دوسری بیٹی کو میں نے لٹا کر اس کے گلے پر چھری چلائی۔ ذرا سوچئے بیٹیوں والے کہ بیٹی کے گلے پر چھری چلانا، کہتے ہیں جب تیسری بیٹی بڑی بیٹی کو میں نے کہا اب تمہاری کا ابا جی مجھے مت ذبح کریں، آپ جو کہو گے وہ میں کروں گی، مجھے ذبح مت کیجیے۔ میں نے کہا بیٹا میں تمہیں کوئی خوشی سے ذبح نہیں کر رہا، میں یہ چاہتا ہوں تمہاری عزتیں محفوظ رہیں، میں تمہاری عزتوں کی خاطر یہ کچھ کر رہا ہوں۔ کہا ابا جان بس مجھے ذبح مت کیجیے، مجھے اپنے ساتھ لے چلیے۔ میں نے کہا بیٹا وہ ہندو وہ سکھ نہیں چھوڑیں گے۔ کہا اللہ خیر کرے گا چلیں۔ وہ بوڑھا کہتا ہے میں نے اس کو بڑی عمر بوڑھی عورت کا برقع پہنایا، گاڑی میں بٹھایا، ہم پاکستان لاہور شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ کہتے اسی موقع پر بیچ راستے میں ہندوؤں اور سکھوں نے ہمیں گھیر لیا اور میری اس بچی کو بوڑھی عورت سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ہم پاکستان آ گئے۔ کہاں آ گئے؟ پاکستان آ گئے۔ مہاجرین کے لیے کیمپ خیمے بنے ہوئے تھے، ان خیموں میں تھے۔ وہ بوڑھا کہنے لگا بیٹا میں وہاں ان سکھوں ان ہندوؤں اور دیگر قوم کے بدبختوں سے اپنی جوان بیٹی محفوظ کر کے لایا، اور لاہور کے خیمے میں میں اور میری بیٹی رہتے تھے، اور ہمارے مسلمان نوجوان پورا دن ہمارے خیمے کا چکر لگاتے رہے۔
اور قدرت اللہ شہاب نے اگلی بات بڑی عجیب لکھی کہ وہ بوڑھا کہنے لگا بیٹا میں تو کربلا سے مدینہ چلا تھا کہ محفوظ ہو جاؤں، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ ایک کربلا سے میں دوسری کربلا میں پہنچ گیا۔ ذرا اندازہ لگائیں، آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ 14 اگست کا دن ہے، ہمارے ہاں اس کو کس طرح منایا جاتا ہے میرے سے اچھی طرح آپ کو پتا۔ شیخ پورہ سے ایک عورت چلی اپنے 3 بچوں کو لے کے، بیچ راستے میں ان پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ اس نے اپنے 2 بچے اپنے بغل میں چھپائے، ایک چادر کے نیچے چھپایا۔ اتنی شدید فائرنگ کہ وہ جو بغل میں 2 بچے تھے ان کو گولیاں لگی، وہ شہید ہو گئے۔ تیسرے بچے کو مارنے کے لیے وہ قریب آئے تو اس نے اپنا بچہ اپنے سینے کے ساتھ لگا کر کہا میں اپنا بچہ تمہیں نہیں دوں گی، یا تو یہ پاکستان پہنچے گا، پاکستان میں جیے گا، پاکستان میں مرے گا، یا پھر یہ یہیں پر جام شہادت نوش کر لے گا، لیکن میں یہ تمہیں نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے بچہ اپنے ساتھ چمٹایا، اتنے میں انہوں نے فائرنگ کر کے بچہ بھی مار دیا، عورت کو بھی مار دیا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جنہوں نے اس عورت کو اور بچے کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ اس شہید ہونے والی عورت کی زبان پر آخری جملہ یہی تھا کہ پاکستان زندہ باد۔ ابھی ان قربانیوں سے پاکستان ملا ہے۔ ہاں اب اس خطے میں ہمارے گلے شکوے سب سے ہیں، کہ اس پاکستان میں آج تک اسلامی نظام قائم نہیں ہو سکا۔ ہم دعا تو کرتے ہیں کہ اللہ کوئی مرد قلندر پیدا کرے اور اسلامی نظام قائم، اور یاد رکھیں اسلامی نظام وہ قائم کرے گا جس نے اسلامی نظام پڑھا ہوگا، ہاں جس کے اپنے وجود میں اسلام ہوگا وہ اسلام نافذ کرے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا اچھی بات۔ ہاں حضرات صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اسلام کی ریاست مدینے میں قائم کی تھی، کبھی اس کو پڑھا ہے آپ نے؟ مسجد نبوی 1 ہجری میں بن رہی ہے۔ کب بن رہی ہے؟ اور مسجد نبوی میں چراغ کب جل رہا ہے پتہ ہے؟ بولیے، آپ حیران ہوں گے میں بتاؤں گا۔ مسجد نبوی سن 1 ہجری میں تعمیر ہوئی اور پہلا چراغ مسجد نبوی میں 9 ہجری میں چلا۔ کب جلا؟ وہ بھی حضرت تمیم داری نے جلایا رضی اللہ عنہ جب وہ اسلام لائے 9 ہجری میں۔ اگر مسجدوں میں چراغ جلانا یہ اول کام ہوتا تو حضور پہلے یہ کام کرتے۔ اس مسجد کی دیواریں کچی تھی، چھت کمزور تھی، لیکن اس مسجد کو آباد کرنے والوں کے ایمان بڑے مضبوط تھے، جس کی وجہ سے کچی مسجد میں رہنے والے نے روم اور قیصر کے طاقتوں کو پاش پاش کر دیا، ان کو ہلا کر رکھ دیا اور یہ پیغام دے دیا کہ عمارتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ایمان مضبوط ہو، عمارت اگرچہ کچی ہو اللہ پاک فتح نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ آج اس کے برعکس سے ہماری مسجدیں کتنی عالی شان ہوتی، ذرا سوچیے۔ ہاں اچھی بات ہے مسجد عالی شان ہونی چاہیے، لیکن ہماری مسجد کیا مسجد نبوی کا کردار ادا کرتی؟ سوچیے۔ لیکن ہم اسلامی نظام کی بات کر رہے ہیں نا، اسلامی مملکت کی ہمارا موضوع ہے، تو میں موضوع کے اندر ہی ہوں، ادھر ادھر نہیں گیا کہ اسلامی مملکت میں جو چیزیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں مدینے کی ریاست جو قائم ہوئی اس کا ہیڈ آفس کون سا تھا؟ بولیے، مسجد نبوی تھا نا۔ تو یہ آپ لوگ کہتے ہیں حضور ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور کھان پینی سے رول ماڈل لے کے بیٹھ کے کھاتا ہے، زمزم کھلو کے پیتا ہے، بس ایسے ہی رول ماڈل۔ یہ مسجد نبوی کو ہیڈ آفس بنایا کیوں؟ بولیے، حضور یہ کہہ سکتے تھے نا ابو بکر یار ایک چھوٹا سا کمرہ ذرا سائڈ پہ بھی بنا دو، وہاں ہم بیٹھ کے سارے نہیں۔
اسی مسجد نبوی کے منبر و محراب سے جہاد کے لشکر بھی روانہ ہو رہے ہیں، وہیں پر لوگوں کے فیصلے بھی ہو رہے ہیں، مقدمات کی سنائی بھی ہو رہی ہے، وہیں سے امر بالمعروف بھی ہو رہا ہے، وہیں سے نہی عن المنکر بھی ہو رہا ہے، وہیں سے نماز قائم کرنے کا نظام بھی بتایا جا رہا ہے، وہاں سے زکوٰۃ لینے کا نظام بھی بتایا جا رہا ہے۔ ہر نیکی کا کام، ہر بلائی کا کام، ہر خیر کا کام مسجد نبوی کے منبر و محراب سے ہو رہا ہے۔ ذرا سوچئے اس میں میرے اور آپ کے لیے پیغام کیا ہے؟ پیغام یہی ہے کہ جب تک مسجد سے اسلامی نظام اور اسلامی مملکت کی بات نہیں چلے گی، وقت تک اسلامی نظام قائم نہیں۔ ہاں، یاد رکھیے گا اور یاد رکھیے گا، حضرات صحابہ 2 نمبر میں کیا کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں یار، میں نا معذرت کے ساتھ یا سب میری تقریر کو سیاسی رنگ نہ دیجیے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ہاں، میں ویسے بھی مسلکی اور سیاسی گفتگو سے بہت بچتا ہوں، میں صرف ایک جنرل بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، سیاسی رنگ نہیں دینا میری بات کو کسی نے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت بلال، سب بولیے رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، میری بات جسے سمجھ آیا میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، میں قطعاً یہ قرآن میرے آگے ہے، میں سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں، حضرت بلال نماز پڑھے حضور کے پیچھے، ووٹ دے ابو جہل کو، یہ ہو سکتا ہے؟ بولیے کہ بلال کے حضور فجر تاڑے پیچھے، ظہر آپ کے پیچھے، عصر بھی آپ کے پیچھے، مغرب بھی آپ کے پیچھے، عشاء بھی آپ کے پیچھے، عیدین بھی آپ کے پیچھے، جمعہ بھی آپ کے پیچھے، جنازے بھی آپ پڑھائیں، خوشی غمی میں بھی آپ شریک ہوں، لیکن جب نظام کی بات آئے تو میں ابو جہل کے نظام کے پلے میں اپنا وزن رکھ دوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ اب میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، بات ختم ہو جائے۔ مولانا آپ نماز کی بات کریں، کس کی کریں؟ آپ روزے کے مسئلے بتائیں، یہ نظام کی بات آپ مت کریں، آپ کو نہیں پتا، بتائیں، ہمیں لوگ سکھائیں گے قرآن حدیث۔ یاد صاحب اگر آپ کھڑے ہو کر مجھے کہ مولانا یہ صیغہ آپ نے غلط بولا، تو میں کہوں گے ریاض صاحب خاموش رہیں، چھوڑے ان چیزوں کو، اور میں آپ کے کام میں ٹانگ اڑاؤں گا، آپ کہیں گے مولانا بس کریں، یہ آپ کا کام نہیں، بالکل یہ فن نہیں، ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، میری بات نہیں ہے، مولانا بنوری لکھتے ہیں انسان جب اپنی طاقت کے مطابق اپنا کام کرتا رہے وہ کامیاب ہے، وہ کیا ہے؟ لیکن وہ ہر جگہ ٹانگ اڑاتا رہے نا، وہ ناکام۔ وہ کیا ہے؟ آپ اپنی برادری میں دیکھ لیں، قوم میں دیکھ لیں، بات ہماری ہو رہی ہے اسلامی نظام کی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اسلامی نظام کی، کہ اگر ایک زمین کا خطہ اسلام کے نام پہ اگر آپ نے لیا ہے تو پھر وہاں اسلامی نظام کیوں نہیں ہے؟ اگر میں ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ لے رہا ہوں اور سود پہ سود کھائی جا رہا ہوں، اللہ رسول سے روز جنگ کیے جا رہا ہوں، ذرا بتائیں گے پھر کس منہ سے اپنے ملک کو اسلامی کہہ رہا ہوں؟ یاد رکھیے اس بات کو، کیا قرآن نہیں کہتا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود نہیں چھوڑو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ رسول سے کس کے لیے تیار ہو جاؤ؟ جنگ کے لیے۔ ہاں، اگر میرے ملک میں سودی نظام ہے اور یہاں رشوت ہے، یہاں فراڈ ہے، جھوٹ ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر ہم کس منہ سے اپنے اس دیش کو اسلامی مملکت کہہ رہے ہیں؟ ہاں، اور یاد رکھیے گا، ہم قرن اول کی مثال دیں گے، کس کی دیں گے؟ کہ بھائی اسلامی مملکت کے لیے مدینے کے لیے کیا جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہوتا تھا، صحابہ کہتے تھے حضور یہ دیکھیے کام ابھی ہو، اور اس نظام میں یاد رکھیے گا، اس نظام میں دنیا مطلوب نہیں تھی۔ کیا کہا میں نے؟
دنیا مطلوب حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، شام کے ایک شہر کے ایک سردار کے ہاں گئے دعوت دینے کے لیے، تو اس نے آپ کو سونے سے بنی ہوئی کرسی جس کے اوپر ریشمی کپڑے کا غلاف چڑھا ہوا تھا اس پہ بٹھایا۔ حضرت نے جب اس کو غور سے دیکھا کہ یار یہ تو سونے سے بنی ہوئی ہے اور ریشمی کپڑا اوپر چڑھا ہوا ہے غلاف کے طور پر، فوراً اس سے کہا بھائی بات سنو، ہم دنیا کمانے کے لیے نہیں نکلے، ہم آخرت کمانے کے لیے نکلے ہیں۔ اور پھر اس موقع پہ کیا تاریخی جملہ کہا، عامر بن ربیعہ نے کہا میں اس چیز پر کیسے بیٹھوں جس پر بیٹھنے کو میرے حبیب محمد الرسول اللہ نے منع فرمایا ہے۔ یہ لوگ تھے کہ جو حقیقی معنی میں محمد الرسول اللہ کے وفادار تھے۔ پھر اللہ نے انہی کے ہاتھوں پہ کس کو فتح کیا؟ قیصر، کسریٰ، یہ فتح ہوئے۔ ذرا سوچیے کیا تھا ان کے پاس؟ اسباب تو نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ نے فتح دے دی۔ کیوں؟ ایمان نہیں۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے؟ ایمان کی کمزوری۔ ہم آج یوم آزادی کو جشن کے طور پر مناتے ہیں۔ کس کے طور پر؟ جشن کے طور پر مناتے ہیں، خوشی کے طور پر مناتے ہیں۔ اور اس خوشی کے موقع پہ جی ہاں مختلف سائز کے باجے ہمارے ہاتھ میں، چھوٹا باجا، بڑا باجا، اس سے بڑا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، کہتے ہیں پاکستان میں غربت ہے، اور کم وقت پاکستان میں کہاں سے غربت ہے؟ 1000 روپے کا غریب باجا لیتا ہے۔ کتنے کا؟ جی پاکستان میں بڑی مہنگائی ہے، پاکستان میں نہ مہنگائی ہے نہ غربت ہے، کم وقت ہم ناشکرے ہیں۔ ہاں آصف صاحب آپ حیران ہوں گے اگر میں یہ بات کہوں، یہ جتنی جسے کہنا میں یہ برائیاں، یہ باجے، یہ شور، یہ سارے کام نہ یہ غریب طبقہ کرتا ہے۔ حالانکہ میں خود DHA میں پڑھاتا ہوں، میں نے وہاں باجا نہیں دیکھا ابھی تک۔ میں وہاں صبح آتے ہیں لوگ پڑھنے کے لیے، نماز کے لیے باہر مسجد بھی میں جاتا ہوں، میں کہیں راستے میں نہ کسی بچے کے ہاتھ میں باجا دیکھتا ہوں، نہ کسی گھر سے آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی وہاں سے میں اسٹیشن والی سائڈ پہ پہنچتا ہوں، پون پان شروع ہوتا ہے۔ جی ایک گھر میں 4 بچے ہیں نا حذیفہ صاحب، ہر ایک کے ہاتھ میں باجا ہے۔ جی ہاں، جینا حرام ہے، کوئی اس کمرے سے کوئی اس کمرے سے۔ او خدا کے یہ کیا کر رہے ہیں یار؟ جشن آزادی مراسی بننے کے لیے ہے؟ بولیے ایک بات کو۔ پھر اگلے دیکھیں نا، بات سے بات چل جاتی، یہاں غربت ہے اور یہاں کچھ نہیں ہے، بڑا پیسہ ہے لوگوں کے پاس۔ ہاں آپ ایک تو باجا لیتے ہیں 1000 روپے کا، دوسرا یوم آزادی کے لیے خاص سوٹ بناتے ہیں اور مفت لابد ہے۔ بولیے عاجز صاحب، 10 روپے کا ملتا ہے ہزاروں میں، اور بعض تو ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ وہ برانڈ سے سلواتے ہیں خاص کہ بھائی میری جو قمیض ہے وہ سبز ہو، شلوار چٹکی ہو۔ مامی ہی ہے تین اس کے اللہ بننا پسند ہے، تینوں رب نے انسان بنایا شکر کا۔ ہاں نکر بھی ماشاءاللہ یار۔ پھر کہتے پاکستان میں غربت ہے، پاکستان میں مہنگائی ہے، اور کچھ نہیں ہے یہاں پر، یہاں کی قوم ناشکری۔ یاد رکھیے گا اس بات۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اردو بازار چلے جائیں، ابھی کیا طوفان بدتمیزی برپا ہے، جا کے دیکھیں۔ غریب ملک ہے جی، کیا ہے جی؟ اور ماشاءاللہ بعض لوگ تو ایسے بھی نہ کہتے مولانا ہم تو ماشاءاللہ 14 اگست کے موقع پہ جھنڈیاں باجے بیچ کر لاکھوں کی دیہڑی لگاتے ہیں۔ میں کہا ماشاءاللہ۔ تو میں تو ان چیزوں کو سوچتا ہوں کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ قوم کہتی ہے مہنگائی ہے، قوم کہتی ہے غربت ہے، اور باجوں پہ باجے لے جائے۔ ذرا سوچیے اس بات کو، کیا پاکستان اس لیے آزاد ہوا تھا؟
وہ علماء کی شہادتیں، وہ ماؤں بہنوں کی شہادتیں، وہ جوانوں بوڑھوں کی شہادتیں، وہ کیا ان باجوں کے لیے تھی؟ ذرا ایک منٹ کے لیے پوچھے، اللہ تو پوچھے گا ہی پوچھے گا، ان شہداء نے پوچھ لیا روز محشر تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کہ ہم نے اس لیے اپنا خون بہایا تھا؟ بولیے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم ہر اعتبار، ہم اجتماعی اعتبار سے بھی خراب ہیں اس وقت، انفرادی اعتبار سے بھی خراب ہیں، بس ہم ہر ایک جو ہے نا، بس وہ کہتے ہیں بس میں ٹھیک ہوں، کیا ہوں؟ بس میں ٹھیک ہوں۔ بھائی ہر بات کو سمجھیے گا، تو اس لیے میں تو صرف آپ کو یہی پیغام دوں گا کہ اس جشن آزادی کے موقع پہ بجائے باجے بجانے کے، بجائے دوسری خرافات کرنے کے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ چلو گئے گزرے کسی بھی حصے میں ایک آزاد وطن ہے کہ جہاں میں آرام سے نماز تو پڑھ لیتا ہوں، عبادت تو کر لیتا ہوں، قرآن کی تلاوت، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا، اور یا اللہ اس وطن کی آزادی کے لیے جس نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، یا اللہ تو سب کے درجات بنے، یہ کریں، یہ ہم نے کرنا نہیں، یہ ہم نے کرنا۔ اور مزے کی بات بتاؤں کہ ہم ایسے مسلمان ہیں، میرے سے زیادہ ہمارے ہاں نا ہر آدمی ہر تہوار کو اپنی عقل کے مطابق مناتا ہے۔ یہاں ابھی 12 ربیع الاول آئے گی نا، اللہ خیر سے لے کر دیکھیں، ہر آدمی اپنے حساب سے منائے گا، ہر آدمی کیا کرے گا؟ اپنے حساب سے۔ اور آپ کسی کو سمجھانے جائیں گے آپ کو فتوے لگیں گے، حتیٰ کہ گستاخ رسول بھی آپ کو کوئی کہہ دے گا، جی ایسے حد تک لوگ تھے۔ رمضان آتا ہے، آپ دیکھ لیں، اب آپ مجھے بتائیں رمضان گزرے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 4 ماہ تو ہو گئے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، ان 4 مہینوں میں آپ نے کبھی یہ سنا کہ تراویح 8 رکعتیں یا نہیں؟ صحیح بتائیں، چھوڑیں، سنیں۔ لیکن جیسے رمضان کا چاند نظر آنا ہے کچھ کیڑے باہر آ جائیں گے، برساتی کیڑے ہوتے ہیں وہ باہر 8 20 یہ چلے گا۔ تو میرے محترم دوستو، ہم نے اس روش سے باہر آنا ہے۔ یہ قرآن، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ اور میں آپ میں سے ہر ایک آدمی کو صرف اتنا کہوں گا، دیکھیں ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا، بہت کچھ ہے دنیا، دیکھیں دنیا جو قسمت میں نہیں ہے نا وہ تو ملے گا ہی نہیں، جو ہے وہ کسی کا باپ روک نہیں سکتا۔ میرا تو عقیدہ یہی ہے، میرا تو عقیدہ یہ کہ بھائی جو میری قسمت میں ہے نا وہ کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ دینے والا وہ ہے، مخلوق تھوڑی۔ اور جو میری قسمت میں نہیں ہے، میں نے تو خدا کی قسم جب سے یہ حدیث سنی ہے میں تو بس اسی پر عمل پیرا رہتا ہوں۔ اذهب فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ واذهب فیما عند الناس یحبک اللہ، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے۔ اور میں تو اپنے شاگردوں کو یہ نصیحت کیا کرتا ہوں، اور پہلے اپنے ضمیر کو بھی کرتا ہوں کہ اگر میں ان کو کہا کرتا ہوں بیٹا کوئی بڑی گاڑی والا تمہارے پاس سے گزرے یا تم کسی بڑی کوٹھی کے پاس سے گزرو تو کبھی یہ نہ کہنا کہ اس کے پاس تو یہ ہے میرے پاس نہیں، کم وقت جو تیرے پاس ہے وہ اس کے پاس کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ تجھے اللہ پاک نے قرآن و حدیث کی دولت سے نواز دیا ہے، یہ گاڑی قبر میں نہیں جائے گی ساتھ، یہ کوٹھی قبر میں نہیں جائے گی، لیکن یہ جو قرآن رب نے میرے سینے میں محفوظ کر دیا ہے، محمد الرسول اللہ کے فرامین جو رب نے میرے سینے میں میرے دل و دماغ میں محفوظ کر دیے ہیں، یہ ہمہ وقت میرے ساتھ ہیں، یہ قبر بھی میرے ساتھ ہوں گے، حشر میں بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ رب اسی کی بدولت مجھے جنت الفردوس میں ملتا تھا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی، میں اس پر رب کا بڑا شکر کرتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے اتنا کچھ دے دیا۔ میرے سے ہر قسم سے لوگ بہتر تھے، لیکن مولا تیرا شکر تو نے مجھے یہ دے دیا، اور اس پر آپ بھی شکر کریں۔ اے اللہ تیرا شکر تو نے مجھے گھنٹہ اس کی محفل میں بٹھا دیا۔ اللہ نہ بٹھانا چاہتا آپ نہ بیٹھو، یاد رکھیے۔ تو میرے محترم دوستو، میری ساری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ جب تک
اس وطن میں، اس دیش میں، اس ملک میں اسلامی نظام قائم نہیں ہوگا، وقت تک یاد رکھیے نہ ہمارے انفرادی مسائل حل ہو سکتے ہیں، نہ ہمارے اجتماعی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس لیے اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ ہمارے اس وطن کو حقیقی معنی میں اسلامی مملکت پائے، اور اس کے لیے جو کوششیں ہمارے ذمے ہیں ہم اس کو کرتے ہیں، ہم کیا کرتے رہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام، ان کی زندگیوں کو پڑھنا پڑے، ان کی زندگیوں کو، بس ان کی زندگیوں کو پڑھ لے، نظام خود سمجھ آئے۔ آج ہماری زندگیوں میں یہ لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ، آپ میں سے کوئی ایک بتائے نا کہ جی میرے گھر روزانہ حیات الصحابہ پڑھی جاتی ہے، کوئی کہے نہیں؟ میرے گھر روز فیس بک چلتا ہے، میرے گھر روز انسٹاگرام بھی چلتا ہے، اور اس دفعہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں واٹس ایپ، یہ پتہ نہیں جو گند بلائے ہیں یہ سب چلتی رہتی ہیں، لیکن میرے گھر میں کیا نہیں چلتا؟ قرآن نہیں چلتا، فضائل نہیں چلتا جی، وہ مسیطیں ہی چنگے لگتے ہیں، اے گلنا مسیطیں چنگی لگتی ہیں مولوی صاحب۔ اور مسجدوں میں بھی، ریاست اجازت ہو آپ کی، ہماری مسجدوں میں بھی ایک عجیب نظام ہے۔ کیا نظام ہے؟ 15 منٹ کے بعد مسجد بند ہو جائے گی۔ بعض لوگ تو اس لیے مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ بس اٹھ کے جاوے تو میں پکھا بند کرا تو مسجد کو تالا لاؤں۔ یہ کچھ نہیں ہوگا، اس سے یاد رکھیے گا، میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ایک بات میری پلے باندھ لیجیے گا، اگر میری بات غلط ہو تو دلیل سے رد کیجیے گا، ویسے گالیوں سے رد نہ کیجیے گا۔ میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یاسین صاحب یہ نمازیں اور کیا کہوں میں ان کو، یہ جو چلے پہ جانا، 4 ماہ پہ جانا، ٹھیک ہے نا، اور اس سے یاد رکھیے گا نظام نہیں بدلے، نظام ہاں یاد ہے۔ بہت اچھی بات ہے آپ چلہ بھی لگائیں، بہت اچھی بات ہے آپ 4 ماہ بھی لگائیں، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ نے یہ سمجھ لیا نا کہ یہی دین ہے، ایسو بار دین نہیں ہے، تو آپ غلطی ہیں۔ آپ کس سے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ کتاب ہے، یہ کیا ہے؟ اگر یہ زندگی میں ہے تو کامیاب ہے، اگر یہ زندگی میں نہیں ہے تو کامیاب یاد۔ اس لیے اور یاد رکھیے، اس کو بھی سمجھنے کے لیے کیا کہا میں نے، یہ میری بات نوٹ کر لیں، اس کو سمجھنے کے لیے 2 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، ایک محمد الرسول اللہ اور ایک محمد الرسول اللہ کے شاگرد، بس ان 2 سے یہ سمجھ آئے گا، میری عقل سے یہ سمجھ نہیں آئے گا۔ اس لیے میں آپ حضرات سے بھی یہ کہوں گا، ہفتے میں یہ درس قرآن کی محفل ہوتی ہے، آج صاحب آپ کے ہاں تو ماشاءاللہ مستقل شروع ہوا ہے، تو آپ میں سے اکثر ساتھی وہاں بھی شرکت کرتے ہوں گے، ان میں شرکت کیا کریں، ان قرآن کی محفلوں میں شرکت کیا کریں، اس میں بہت فائدہ ہے۔ کیا ہے؟ بہت فائدہ ہے، اور قرآن سیکھیں، قرآن کیا کریں؟ سیکھیں، الحمد سے سیکھیں۔ کہاں سے سیکھیں؟ الحمد سے لے کے سیکھیں، والناس، روز 15-20 منٹ بھی آپ دے دیں گے اس کے لیے، اللہ آپ کو مالا مال کر دے۔ اور خدا کی قسم یہ قرآن کی نعمت مجھے اور آپ کو مل گئی، یہی میری بخشش کے لیے کافی ہے۔ اور یاد رکھیے گا میری بات، یاد رکھیے گا، اس سے محبت کر کے جاؤ گے نا، خدا کی قسم کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ کیا کہا میں نے؟ ہاں، کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ میرا اپنے پھوپھی زاد بھائی لاہور میں ان کا انتقال ہوا، ہم یہاں سے، میں نے جنازہ لاہور میں میں نے پڑھایا، یہاں ان کی نماز جنازہ ہوئی، یہاں سے ہم میت چترال لے کر گئے اپنے علاقے، تو 1.5 سال بعد سیلاب کی وجہ سے ان کی آدھی قبر سیلاب کی نظر ہو گئی۔ تو ہمارے علماء سب نے یہ سوچا، ہم تو لاہور میں تھے، وہاں کے علماء نے سوچا کہ یار بقیہ آدھی قبر بھی کہیں سیلاب کی نظر نہ ہو جائے، تو 1.5 سال ہو گیا ہے، جو ہڈیاں شڈیاں ہوں گی وہ ہم جمع کر لیں گے، اور جمع کرنے کے بعد کہیں اور دفنا دیتے ہیں۔ علماء نے کہا جائز ہے، خود ان کا بھائی بھی عالم ہے، یعنی میرا کزن، تو 3-4 بندے اترے، اور جو وہ چادر اپنی زندگی میں استعمال کیا کرتے تھے وہ چادر گھر سے لائے، جب بقیہ آدھی قبر کو کھولا تو سب سے پہلے خوشبو آئی،
کیا آئی؟ خوشبو. اور جب مزید آگے دیکھا کفن بھی میلا نہیں، پیشانی پر پسینہ، چہرہ چمک رہا ہے. وہ عالم نہیں تھے، صرف حافظ قرآن تھے اور قرآن پڑھایا 27 سال. اللہ نے بتا دیا لوگوں جو صرف قرآن کا حافظ ہو ہم اس کی یہ شان و شوکت اس کو دیتے ہیں جو اس کا عالم بھی ہو حقیقی معنوں میں. اس کے اعزاز و اکرام کا کیا عالم ہے، اندازے لگائیے اس بات. تو اس لیے میرے محترم دوستو آپ عزم کرتے ہیں نا، ارادہ کرتے ہیں نا قرآن سیکھیں گے، اور یہ دعا کرنی ہے یا اللہ سیکھتے سیکھتے میں مر جاؤں. میں تو کہا کرتا ہوں یا اللہ میں سکھاتے سکھاتے مر جاؤں، سیکھتے سکھاتے مر جاؤں. آپ بھی یہ کہیں یا اللہ ہم سیکھتے سیکھتے مر جائیں، جتنا رہ جائے وہ فرشتے ہمیں پڑھا دیں. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک جو کہاں سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین استغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. جی ہاں بالکل 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 وہ کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہمت عطا فرمائے. بہت اچھے افغانستان میں اسی پر عمل پیرا ہے، اللہ ان کو مزید ہمت عطا فرمائے.